اللہ نے پھر اس میں سے بعض خاص قسم کی لڑکیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے مسلم شریف کی روایت ہے، فرمان ہے کہ ایک جنت کی لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا۔ عینا عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی۔ ہر جنت کی لڑکی کی آنکھیں موٹی ہیں، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو وہ اس قدر صاحب جمال و کمال ہے، جب وہ اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں۔ 1,40,000 اس کے نوکر ہوتے ہیں جن کے درمیان وہ چلتی ہے۔ اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جنت کی لڑکیاں بھی اس کے اوپر عاشق ہیں اور اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ اللہ نے یہ کیا بنا دیا ہے۔ اس کے جب وہ نکلتی ہے تو ایک اعلان کرتی ہے، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی، جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی۔ میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، عینا کا ایک لمبا قصہ بھی ہے، وہ چھوڑتا ہوں۔ تو وہ میں نے بیان کیا تو ایک نوجوان بڑے جوش میں آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو، یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو ملتی نہیں، کوئی صحابی لے جائے، اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں نے یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اللہ اس میں سے جیسی حور چاہتا ہے بنا کے باہر کھڑی کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنے تبلیغ والے بڑھتے جائیں گے اتنی اللہ عینا پیدا کرتا جائے گا۔ پھر جنت الفردوس، آج پھر ایک اور یاد آ گئی آپ کی برکت سے، ایک جنت کی حور اس کا نام ہے لعبہ۔ لعبہ کیوں ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے خامند کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گی، کھیل کود کرے گی، اس کو سب سے زیادہ خوش کرے گی، اس لیے اس کا نام ہے لعبہ۔ تو وہ اتنی حسین ہے کہ ساری جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں۔ جمیع الحور العین عشاق اللہ، جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھتے ہی جنتی کا کلیجہ پھٹ جاتا، گر کے مر جاتا، وہ اتنی خوبصورت۔ اور جنت کی لڑکیاں لائبہ سے کہتی ہیں، لائبہ یہ سکھر والوں کو پتہ نہیں تو کیسی ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ تو کیسی ہے تو سارے 3 چلے لگائیں گے، ایک بھی واپس نہیں جائے گا، کوئی بھی گھر نہیں جائے گا، سب 3 چلے میں نکلیں گے۔ لجدوا فیکی لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اگر تجھے دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ہر شے فنا کر دیں گے۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا او فی نحرہا، یا یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس جگہ یہاں یا یہاں دونوں ہے۔ من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے راضی کرنا، جو مجھے لینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کر لے، میں اس کی ہوں۔ جب اللہ اولین و آخرین اہل جنت کو جمع فرمائے گا تو وہاں قرآن سنائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے فرمائے گا، میرے بندے آئے ہیں انہیں کچھ سناؤ، دنیا میں بیچارے ایسے ہی کان بند کر کے پھرتے رہے۔ اور اعلان ہوگا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے، آ جاؤ، آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا۔ تو جنت کی عورتیں، لڑکیاں، جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے، تھوک نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا۔ اگر تھوک دے کہاں؟ 7 سمندر میں، 7 سمندر، ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے، وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ 7 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔
اس کا بول کیسا ہوگا؟ اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے، اس کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ جو اماں جان اور بابا جان کا قد تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، دنیا کے سب سے حسین شخص تھے۔ عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حوا کو بنایا۔ یہ اما ابا 60 ہاتھ تقریباً 130 فٹ بنتا ہے، 130 فٹ۔ اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، اتنے لمبے بال ہیں اس کے۔ جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی اور خوشبو پھیل جاتی۔ اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خاوند کے لیے تو 1,00,000 ناز و انداز اس میں دکھاتی۔ اللہ نے اصل قد 130 فٹ ہے، یہ واپس چلا جائے گا 130 فٹ واپس۔ یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال، اس سے چیزیں گھستی ہیں، پھر وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، چھوٹی ہوتی۔ ایسے جو تقریباً 10,000 سال ہے، اس نے ہمیں گھسایا ہے، اور ہم گھڑتے یہ قد لیے پھرتے ہیں، اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک ہمارے زمیندار کا نوکر تھا مراسی بڑی نازک قوم ہوتی، اس نے اس کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا۔ تو مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے، گھوڑے کی مالش کہاں کرتا، وہ بیچارہ اس کے سامنے لگا رہا۔ جب وہ گھر چلا گیا تو وہ سو گیا۔ چور گھوڑا کھول کے چلے گئے، جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا گھوڑا غائب۔ انہوں نے کہا لے ہن میری خیر کوئی نہیں۔ وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تو وہ زمیندار نکلا، اوے گھوڑا کدے اگے صحیح ہے کھلوتا ہے، وہ گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے، مالش کیتی ہے تے گھس کہتے خرگوش آ بنے۔ تو 10,000 سال نے ہماری مالش کی ہے، یہ ہم 5 فٹ کے رہ گئے، 6 فٹ کے رہ گئے۔ ادھر کانگو میں جنگل میں 3 فٹ کا پہلوان ہوتا ہے، 3 فٹ، 3.25 فٹ ان کی میکسیمم ہائٹ ہے، 2 فٹ، 2.25، 2.5، 3۔ پہلی دفعہ وہاں جب سے سورج چاند کی گردش ہے وہاں جماعتیں پہنچی، ان کو ایمان کی دعوت دی۔ پہلی دفعہ 300 مسلمان ہوئے، اب 5,000 تک مسلمان ہو چکے۔ تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا ایسے۔ حسن یوسف، قامت آدم، قلب ایوب، لحن داود، عمر عیسیٰ، خلق محمد علیہ الصلوات والتسلیمات، اور بیغ جرد مرد جعاد مکحلین، خوبصورت، داڑھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے، بھووں کے بال ہوں گے، مونچھوں ہلکی ہلکی مونچھ، باقی سارا جسم شیشے کی طرح سفید چمکتا ہو۔ خیر اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ، تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے، اور ہوا موسیقار بنے گی، وہ دھن اور یہ لے، وہ ساز اور یہ سر، یا جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی۔ اور سب سے کم دورانیہ جنت کے گانے کا 70 سال کا ہوگا۔ مجھے جنید جمشید نے کہا کہ ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے تھے، میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں۔ میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا 70 سال کا سنائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا؟ کہا جی مزہ آ گیا۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہ یا داؤد تعالی ارقى المنبر، داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ داؤد علیہ السلام آئے، کہ یا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی، کہ ہم نے لوٹا دی۔ ان کی آواز معجزہ تھی، معجزہ۔ جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ۔ جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی، ایسا سما بنے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟
زبردست. کہا اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعالی ارق المنبر، میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ پر. تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز جنتیوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ کہیں گے زبردست. کب اس سے بھی اچھا سنوں؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارے رب کی باری ہے، اب تمہارا رب سنائے. پھر اللہ کہے گا یا رضوان، اے رضوان جنت کا فرشتہ، ارفع الحجب بین عبادی و بین الزوار، آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو. آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار. اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی، اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے. جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ سامنے آتے ہی فرمائیں گے مرحبا بالصادقین، مرحبا بالطائعین، مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عہدی وخافونی بالغیب وکانوا منی علی کل حال مشفقین. مرحبا میرے سچے بندے،